औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? हर हर हम्द है उस रब्बुल आलमीन के लिए कि जिसकी सिफ़त रहीमी और करीमी एक लम्हे के लिए भी कायनात से जुदा नहीं होती, और बेशुमार दुरूद व सलाम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर कि जिनका नाम लेते ही हम जैसों पर रहमत का नज़ूल शुरू हो जाता है और हमारे सारे पाप गुनाह धुलना शुरू हो जाते हैं, जिनकी निस्बत लेकर हम जैसे उम्मीद में जी रहे हैं कि निस्बत और अकीदत और मवद्दत हमें सफ़ीना नजात का मुसाफिर बनाकर पार उतार देगी। अल्लाह अकबर। और उन बंदों को जो इनकी मोहब्बत में मचलते हैं, तड़पते हैं, अल्लाह करीम खुद उनके कान, आँख और हाथ बन जाता है और उन बंदों के सीनों को अपना अर्श बना लेता है। सुभान अल्लाह। अगर इस घराने के ताल्लुक़, निस्बत और एतबार पर दीन सीखा और समझा जाए तो ज़िंदगी जीना बंदे के लिए कुर्ब इलाही का वसीला बन जाता है, क्योंकि यही घराना ही अल्लाह करीम के फ़ज़ल का मज़हर है। अल्लाह करीम के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अल जन्नतु हरामुन अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा हुर्रिमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा। फरमाया, जन्नत हराम है नबियों पर यहाँ तक कि मैं उसमें दाखिल ना हो जाऊँ, और हराम होगी तमाम उम्मतों पर यहाँ तक कि तुम यानी मेरी उम्मत उसमें दाखिल ना हो जाओ। अल्लाह अकबर। याद रखें, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कसम पैदा करने वाले की कि किसी साइल ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ला यानी इनकार सुना ही नहीं है। उस सैयदुल अव्वलीन और आखिरीन की शान के क्या कहने कि वो जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने वाले हैं और रब की बारगाह में रोज़े क़यामत पहला सजदा करने वाले हैं, रब्बुल आलमीन के कहर को अपनी आहुजारी से रहम में बदलने वाले हैं, रूठे हुए रब को हमारे साथ मनवाने वाले हैं, रब की बारगाह से रहमत की बारिश का नज़ूल करवाने वाले हैं और रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें बख्शवाने वाले हैं और पुल सिरात पर खड़े होकर हमें पार लगवाने वाले हैं और मीज़ान पर खड़े होकर अपनी कमली में से दरूद की थैलियाँ हमारे नाम अमाल में रखने वाले हैं और मैदान महशर की प्यास अपने हाथों के भरे प्यालों से मिटाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए हम मोहताज हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो अपने हर उम्मती के हर हाल व ख्याल और हाजत और मुराद से वाक़िफ़ हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तमाम अम्बिया, जिनमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह भी शामिल हैं और ज़बीहुल्लाह भी शामिल हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन भी शामिल हैं और अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे सब्र वाले भी शामिल हैं और आदम अलैहिस्सलाम जैसे गिरियाज़ारी करके अल्लाह करीम को मनाने वाले भी शामिल हैं, मगर अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब के बगैर इन सब का दाखिला हराम होगा। फिर जब फरमाया हुर्रिमत अलल उमम, तो पता चला कि पिछली सारी उम्मतों के नेक तरीन बंदे भी इंतज़ार में खड़े होंगे कि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती जाएंगे, फिर उन उम्मतों के नेककारों की बारी आएगी। पहले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार लगाने वाले जाएंगे, पहले मोहम्मदी जाएंगे, अभी रुक जाओ पिछली उम्मतों के नेककारों, आवाज़ आएगी अभी पहले मुस्तफ़वी जाएंगे, मुर्तज़वी जाएंगे, अलवी जाएंगे, हसनी हुसैनी जाएंगे, और जब ये ग़ुलाम सारे के सारे जन्नत में चले जाएंगे तो तुम बाद में दाखिल हो सकोगे। ये किसी मौलवी मुल्ला का दावा नहीं है, ये फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। हमें सोचना है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर जो है भरोसा करना है, अपने अमलों पर नहीं। अमलों पर जोर देने वालों से पूछा जाए कि बताओ तो सही कि अल्लाह करीम खुद क्या चाहता है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ताला काला या मोहम्मद कुल्लु अहदिन यतलुबु रिज़ाई व अना अतलुबु रिज़ाअका। सुभान अल्लाह। सारी कायनात मेरी रज़ा चाहती है और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। मैंने हर चीज़ पर तेरा कब्ज़ा करवा दिया है और मैंने कायनात की हर मखलूक पर ज़र्रे ज़र्रे पर तेरा कब्ज़ा करवा कर समझा दिया है कि मैं तुझे हर तरह से राज़ी करना चाहता हूँ। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जंगल में से सवारियों पर गुज़र रहे थे और सूरज सख्त गर्मी बरसा रहा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने अपने रसूल भतीजे को देखा और अर्ज़ की कि मुझे प्यास लगी है और पानी कहीं नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी से छलांग लगाई और उतरते ही एड़ी मुबारक ज़मीन पर मारी, पानी निकल आया और फरमाया, ए चचा पी लें। जब चचा ने पानी पी लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पैर मारा तो पानी बंद हो गया। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की
کہ اے میرے بھتیجے، نہ آپ نے پانی سے کہا کہ نکل اور نہ کہا کہ رک جا، یہ نکلا کیسے اور رک کیسے گیا؟ فرمایا اے میرے چچا، یہ جانتا ہے کہ اس پر قبضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی لیے اشارے پر چلا بھی اور میرے اشارے پر رک بھی گیا۔ ہجرت کے سفر میں جب سراقہ نے پیچھا کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آن لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کی کہ ابو جہل نے اس کو 100 اونٹوں کا لالچ دے کر بھیجا ہے، یہ ہم کو پکڑ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، زمین پر قبضہ تو میرا ہے۔ سراقہ نے بھی کہا کہ میں نے آپ کو پکڑ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے پکڑ لیا ہے؟ پہلے گھوڑے سے نیچے اتر کر تو دکھاؤ۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھا تو گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں۔ اللہ اکبر۔ سراقہ نے توبہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اقرار کیا تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھا تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ ایک کافر مشرک کو زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پکڑ بھی لے اور چھوڑ بھی دے، اور ایسا 2 بار ہوا، اور تیسری بار پر جب سراقہ نے پکا ایمان لانے کا وعدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر زمین نے چھوڑ دیا۔ اب سراقہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو قبر کی زمین سے ڈراتے ہیں وہ ذرا غور سے اس حدیث پاک کو پڑھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زمین مشرک اور کافر کو چھوڑ دیتی ہے تو صلاۃ والسلام پڑھنے والے کے لیے زمین کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے، اہل بیت کا ادب کرنا ہے، اولیاء کرام کا ادب کرنا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے ایمان اور عقیدے کا حصہ بنا کر جینا ہے، محبت اور عقیدت اور نسبت میں زندگی جینا ہے، یہی ہمیں نجات ملائے گی۔ مقصد تخلیق کائنات فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی محبت ہے۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی بھی فرق نہ سمجھنا، ان میں اختلاف نہ کرنا۔ آپ پریشان ہی جیو گے اور پریشان ہی مرو گے کہ جو ایک سے پھرے وہ دوسرے سے بھی پھر جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ حق دیکھو، انہوں نے بھی اس بات کو جان لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہونے سے اللہ کریم راضی ہوتا ہے، اللہ عالم و رسولہ کہنے سے اللہ ناراض نہیں راضی ہوتا ہے۔ ان کا دین یہ تھا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو کہ یہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، معیار ایمان کی حدیث وہ بتا دی گئی ہے کہ مدینے سے مکہ کا سفر تھا، حدیبیہ کا علاقہ تھا، 1400 ستاروں کے جھرمٹ میں کمر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ عروہ بن مسعود ابھی ایمان نہ لائے تھے اور سفیر مشرکین بن کر آئے تھے۔ جب انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں وہ بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر جو تعظیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے آقا و مولا کی کرتے ہیں کوئی غلام نہیں کرتا۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیا دیکھا ہے؟ فرمایا وہ تو بلغم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زمین پر نہیں پھینکنے دیتے۔ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے اپنے ہاتھ پھیلا کر رکھتے ہیں کہ سب کے ہاتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، مگر وہ شان والا ایسا نبی ہے جس کے ہاتھ ساری امت تک پہنچ رہے ہیں۔ سب نے ہاتھ پھیلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا کہ میں تھوکوں تو تم ہاتھ آگے کر دو، یہ نہ کرو، پیچھے ہٹو، اس سے شرک جنم لیتا ہے، اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں نماز اور روزہ کا حکم دیا ہے مگر میرا تھوک اپنے ہاتھوں پر لینے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کہا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہاتھ پیچھے کیے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کروائے، بلکہ بلغم عطا فرمایا۔ ایک کے ہاتھ پر آیا تو سب کے ہاتھ پر سب نے اپنے اپنے ہاتھوں پر لے لیا، اللہ اکبر، اور اپنے چہرے پر کریم کی طرح پھیر لیا۔ یاد رکھیں یہ صحابی بریلوی نہ تھے، جامی اور ساتھی صحابی نہیں تھے، امیر خسرو نہیں تھے، اللہ اکبر، معین الدین چشتی اجمیری نہیں تھے، داتا صاحب نہیں تھے، باہو سلطان نہیں تھے، اللہ اکبر، سیالوی نہیں تھے۔ یہ مدینے کا رہنے والا اور مدینے میں رہائش رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جب انہوں نے یہ بلغم مبارک لے کر پورے جسم پر پھیر لیا تو 1399 بندے محروم رہے اور ایک مالا مال ہو گیا، اور باقی 1399 نے انہیں گھیر لیا اور ان کے جسم کے چہرے کے ساتھ ہاتھ لگا کر اپنے چہروں اور جسموں پر لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سب دیکھ کر جب عروہ بن مسعود نے دیکھا تو پھر وہ ایمان لے آئے۔
پھر خاموشی چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے اور وہ سب کے سب چپ تھے۔ پھر جب وضو کرنے لگے تو ایک ایک قطرے پر گردنیں کٹنے کا امکان تھا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے لیے مانگا تو 1400 صحابی دوڑ پڑے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے ایک صحابی کو روکا اور کہا کہ 1400 ہو، کیا تم 1400 گلاس لاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا پیچھے ہٹو، وقت ضائع نہ کرو، کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے میں رہ نہ جاؤں۔ جب عروہ بن مسعود نے مشرکین کو سب کچھ بتایا تو سب کچھ بتا کر انہوں نے کہا دوستو، تم نے مجھے کھوج لگانے کے لیے، جاسوس بنانے کے لیے بنا کے بھیجا تھا، میں نے کھوج لگا لی ہے۔ اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے ان کے ساتھ کہ 25 لوگ اور بھی ان کی گفتگو سننے والے ان کے ساتھ چل پڑے کہ ہم بھی ان کی غلامی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں کی منزل کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور جنت انتظار کرے، تڑپے کہ کب مومن مجھ میں داخل ہوں گے۔ ایمان والے کی منزل یہ ہے کہ پرصلات خود ایمان والے کے لیے دعا کرنا شروع کر دے، اور اس کی منزل یہ ہے کہ نامہ اعمال خود کہے کہ مجھے پڑھ، مجھ میں خوشخبری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایمان والے کی منزل یہ ہے کہ رب کریم راضی ہو کر پوچھے کہ اے بندے تو مجھ سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا بستر روتا ہے، اس کی نالین روتی ہے، لباس، انگشتری، کنگھا، غرض استعمال کی ہر چیز روتی ہے۔ ایمان والے کی منزل یہ نہیں ہے کہ ایمان والا گھر کے لیے روئے، بلکہ منزل یہ ہے کہ ایمان والے کے جانے کے بعد گھر اس کے لیے روئے۔ یہ منزل دنیاوی دولت، جائیداد، لباس، جبہ ٹوپی سے نہیں ملتی، بلکہ تب ملتی ہے جب ہاتھ بندے کا ہو اور دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھاما ہوا ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔